ساتھ میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین سامعین، 2-3 دن شوکت صاحب سے نہیں تھا، میں ملاقات نہیں تھی، بیمار تھا، دعا کرے اللہ تعالیٰ صحت دے ابھی بھی، لیکن آج ہم نے کہا کہ ہم شوکت صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے ہی۔ کل اسلام آباد میں ماضی کے جنگجو ہیروز جن کے سینے پہ بڑے بڑے لمبے پیتل تانبے پتہ نہیں کس چیز کے اتنے سے بڑے آدھا کلو وزن کے تمغے لگے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پتا کوئی جنگ جیتی یا ہاری، یہ نہیں مجھے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا، لیکن کل اسلام آباد میں وہ ایک جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا جی ہم ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم پاکستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم قائد اعظم کہ اس پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں جو انہوں نے سوچا تھا۔ پھر ایک صاحب نے کہہ دیا کہ 1940 میں 10 سال کا تھا تو میں نے منٹو وہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ جو قرارداد تھی قائد اعظم کا، جو سوچ تھی علامہ اقبال کا جو خواب تھا، اس میں شامل تھا۔ تو پھر بعد میں وہ پہلی کاکول اکیڈمی میں وہ ہو گئے، لیفٹیننٹ بھی بن گئے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہوئے۔ یہ تو خیر ان کا مسئلہ ہے۔ میں نے وہ کہتے ہیں ہم امریکی سازش ہے یہ جو عمران خان صاحب کو بھیجا ہے، تو میں نے کہا یہ 1948 میں کس کی سازش تھی، 53 میں کس کی تھی، 58 میں کس کی تھی، 68 71 77 76 بہت سی سازشیں۔ تو اس وقت آپ کا ضمیر مردہ تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، تو کل آپ ادھر آ گئے۔ اور وہاں پہ خاص بات ہے جنرل فیض حمید کی سسٹر بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے بڑی گالیاں دی ہیں جنرل باجوہ صاحب کو۔ تو شوکت صاحب کی ایک بات کا میں ویسے نا ابھی سوچ رہا ہوں کہ ان کو کوئی اسٹرالوجی کا بھی معنی ہے، کوئی پشین گوئیاں کرتے رہتے تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ ایسے ہی چلو کوئی نہیں، مجھے چڑھانے کے لیے کرتے کہ میں مخالفت کرتا تھا ایسی پشین گوئیوں کی۔ لیکن اب مجھے پتہ لگ گیا کہ پاکستان آرمی کے اندر جو گروپ بندی کا مسئلہ تھا وہ ہے، وہ دراڑ بندی ہے، کیونکہ کل جو اس خاتون نے جن جرنیلوں کے خلاف الفاظ استعمال کیے ہیں، جنرل کیانی کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل پرویز مشرف کے خلاف، مجھے ایک کتاب یاد آ گئی جنرل شاہد عزیز کی، آخر یہ خاموشی کب تک، یہی تھا نا جی اس کا عنوان۔ اس میں انہوں نے لکھا لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ، جی انہوں نے لکھا کہ جب میں میجر بن کے تو امریکہ میں گیا نا کورس کرنے ایک دفعہ، تو مجھے وہاں پہ آفر ہوئی کہ آپ لوگ آپ ترقی کریں گے اگر کر تو آپ کام کریں۔ تو میں نے کہا جی کیا کام کروں؟ نے کہا جی فری میسن کلب کا کوئی ممبر بنے اور آپ کو پیرو لے کے جائیں گے، فیملیز پہ بڑے لوگوں سے باتیں ہوں گی دوبارہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہر آفیسر جب اس لیول پہ پہنچتا تو اس سے کنٹیکٹ شروع ہوتے ہیں۔ خیر وہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اچھے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ کیا، شوکت صاحب آپ سے سوال ہے ابھی، یہ کیا آفت مچی کہ یہ جنہوں نے کوئی مطلب دیکھیں نا سیاچین انہوں نے دے دیا، کارگل ان کے لڑائی ایسے ہی بیکار، 48 میں 65 میں 71 میں 77 میں اسلام آباد کو فتح کیا لیکن اور کہیں بھی نہیں کچھ کیا۔ تو یہ کل اسلام آباد میں بڑے وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو پاکستان بچانے آ گئے ہیں۔ ابھی اصل میں نے بھی وہ پروگرام دیکھا، پہلے تو مجھے بہت ہنسی آئی، اور ہنسی ان پہ نہیں آئی، اچھا، بلکہ مجھے ایسے ہی ہنسی آئی کہ یہ تماشا بھی دیکھنا ہی تھا۔ اور اگر پاکستان کے جو مطلب ٹوٹنے سے لے کے تو آج کے کرائسس جس میں اسامہ بن لادن کو پناہ دینا، پھر اس کو مارنا، یہ سب لوگ اس وقت کی پوسٹ پہ تھے۔ جی ان میں ایک تو وہ جو تھے جو سیکرٹری دفاع بھی رہے، اس سے پہلے ان کے نام جی کل جن نے کہا کہ تم جنازے کا بندوبست کرو اس کو، اعزاز سعید کو، تو وہ سارے بڑے سینوں پہ تگمے سجائے جیسے انہوں نے واقعی کوئی پاکستان کو مضبوط کیا، پاکستان کے کوئی دفاع کیا، پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا۔ اور یہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کسی اعلیٰ سرکاری فوجی عہدے پہ نہیں تھا۔ جی اصل میں یہ تو ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سہروردی کو
اور یعنی جتنی بھی جو لوگ بھی پاکستان کے بارے میں کوئی بہتری سوچتے تھے اور پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے تھے، اور مضبوط ملک کب بنتے ہیں؟ مضبوط اس وقت بنتے ہیں کہ جس وقت اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو کچھ سہولتیں ہوں، روزگار ہو، روح اور تن کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس کچھ وسائل ہوں۔ تو ان لوگوں کی اگر دولت کا اور ریٹائرمنٹ اور حاضر سروس کا وہ سارا کچھ ملا دیا جائے، تو میں یہ توقع کر رہا تھا پہلے جب یہ شروع ہوئی، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج یہ لوگ یہ اعلان کریں گے کہ ہم آج سے اپنے سارے احساسات جو ہے، چونکہ ملک اس وقت بڑی معاشی جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، اور اس کے استحکام کے لیے ضرورت ہمر کی ہے کہ سب قربانی دیں، کیونکہ جن عمروں میں یہ ہیں، تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کوئی ایسی قربانی کی مثال پیش کریں گے، لیکن جب انہوں نے تقاریر شروع کی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی سیاسی دماغ جو ان اداروں میں کام کرتے ہوئے تھا، وہ اب اسلام آباد کے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہو گیا ہے۔ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کو کرنے کا حق ہے، جو ریٹائر ہو جاتا ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے، لیکن ان سارے فوجیوں کے اپنے عہد میں کچھ نہ کچھ اپنے ذاتی دکھ بھی ہے۔ جیسے جنرل علی کلی خان اس وقت بھی جب وہ فوج کے اعلیٰ عہدوں پہ تھے اور متوقع جو ہے وہ آرمی چیف بھی تھے، تو وہ سیاست میں بہت دلچسپی لیتے تھے، اور حتیٰ کہ جنرل جہانگیر کرامت کو انہوں نے کو کا مشورہ دیا، تو اس وجہ سے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، اور نواز شریف صاحب کو بھی، چونکہ یہاں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں یہ بھی جن چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوگی، اس سے ڈسپلن خراب ہوگا، آرمی کی جو ایک چین آف کمانڈ ہے، تو یہ بھی وقت کے پرائم منسٹر کو ایسے لوگوں کے بارے میں رپورٹس کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ کہیں پرائم منسٹر کسی لابی کا شکار ہو گئے تو ایسے لوگوں کو ایسے جگہ پہ نہ بٹھا دیں جہاں سے کہ پوری آرمی کا مستقبل ہی داؤ پہ لگا دے، کیونکہ ایک لوگوں کو بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی حفاظت کے لیے آرمی کا قیام ضروری ہے، اور نیشنل سٹیٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرمی کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر نیشنل سٹیٹ آرمی کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ پاکستان نے کوئی زیادہ ہی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنے سیاست دانوں پہ کبھی بھی کوئی رحم نہیں آیا، جنہوں نے ہر حال میں دنیا بھر سے چندے مانگ مانگ کے ان کو کھلائے پلایا اور ان کی مراحت میں کمی نہیں آنے دی، لیکن ان کو کبھی بھی ان پر کوئی رحم نہیں آیا اور ہمیشہ ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سازشوں کی، ان کے سازشانہ کردار کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔ اگرچہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو بنگالی عوام کی ڈپرائیویشنز تھی، انٹیمیڈیشنز تھی، لیکن کون کرتا تھا؟ کیونکہ یہی لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی اعلیٰ کرسیوں پہ جو بنگالیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صاحب آپ کی قطع کلامی، جی میں نے آج ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ گدو پراج، جی یہ جو سندھ میں ایوب خان صاحب نے بنوایا، ٹھیک ہے، نہری پانی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ 10 سے 15,000 ایکڑ زمین جو وہ لی نا انہوں نے، اور کیا اس کو کہتے ہیں ریکگنائز کی فار ڈیم کے لیے، وہ فوجی کرنل سے لے کے جرنیلوں تک، اور 8 جج 500 ایکڑ زمین الاٹ، لیکن یہ نیکسس جو ہے، جو عدلیہ کا اور فوج کا جو ہے، وہ مفادات کا ہے، ان کو کوئی کسی سے پیار نہیں، ان کو اپنے آپ سے بھی
اپنے علاوہ ان کو کسی سے پیار نہیں ہے. اب جو کل وہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کی جو بہن جی ہے سر. ان کے منہ سے جو کچھ نکل رہا تھا جی جی. میں تو حیران رہ گیا کہ یہ ایسے بھی خاتون. لوگ ہوتے ہیں. تنقید کی جانی چاہیے، بالکل یہ ہر ایک حق ہے، لیکن تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی وہ سارے حوالے دیے جائیں کہ ہم کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں. آج مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی پہ ساری زندگی لوگ جو ہے وہ شکوہ یہ کرتے رہے کہ یہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، یہ اپنے من پسند لوگوں کو لانے کے لیے لوگوں کے ووٹ پہ، ان کے شعور پہ، ہر چیز پہ تالے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کل بینر اٹھا کے لائے ہوئے تھے کہ نیوٹرلزم از اے ڈینجرس فار پاکستان. بالکل جی، یہی لکھا ہوا تھا، اسی خاتون نے بھی اٹھایا ہوا تھا. اور جنرل باجوہ میں اب بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی نیوٹرل ہے، نو. لیکن چلو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ بھئی ہم 60-70 تو ہے نا جی، 60-70% شاید. تو اس نیوٹرلزم کو یہ لوگ جس طرح ہدف تنقید بنا رہے ہیں تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی جس کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا، جس کی وجہ سے اس ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں اور آج ہیں، یہ ملک اس پہ کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے لیکن ایٹ وار پوزیشن میں ہے، جس کو سول وار کہتے ہیں. اور سول وار اور کیا ہوتی ہے؟ کل جس طریقے سے انہوں نے صحافیوں کو یا اٹھائے جانے والے سوالات کو نظر انداز کر کے ان کو جس طرح کی دھمکیاں دیں آن ایئر، بہرحال سلام ہو ان صحافیوں پہ بھی جنہوں نے ان کو تاریخ کا ایک نقشہ تو انہوں نے دکھایا، ان کو ایک تصویر تو دکھائی کہ یہ ہیں آپ لوگ. اور خوف زدگی کا یہ عالم ہے، سٹار تو سجائے ہوئے ہیں لیکن ایک صحافی کے سوال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بھاگ گئے. وہ پیچھے پیچھے ان کو چل کے کہہ رہے تھے کہ جناب اس سوال کا جواب دیجیے، اس کا جواب دیجیے. آپ آج کہتے ہو جس وقت آپ اتنے اعلیٰ عہدوں پہ، جب آپ کور کمانڈر تھے پشاور کے، تو اس وقت یہاں امریکہ نے آ کے اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے اور جا کے کہیں پھینک دیا، تو آپ نے نہ استعفیٰ دیا نہ آپ نے کوئی اس پہ بغاوت کی، بلکہ الٹا آپ نے اپنے ادارے کی دباؤ کے تحت آپ سیکرٹری دفاع بن گئی. سر کرنل تو اگر یہ کوئی آج تو کوئی امریکہ کا نزول تو پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے نا، پاکستان کی اور امریکہ کی یاری تو 47 سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی. آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سب سے پہلے امریکہ وزٹ پہ گئے جی. دعوت کو نظر انداز کر کے تو سب سے پہلے امریکہ کی، اور انہوں نے امریکہ کو کیا کہا، اسی آرمی کی بلڈنگ کی، اس کو مضبوط کرنے کی دہائی دی اور کہا کہ جیو پولیٹیکلی جو ہمارے خطے کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر ہمیں مضبوط آرمی چاہیے. کیونکہ 47-48 میں پوزیشن یہ تھی کہ ان کے پاس اس وقت بھی تنخواہ نہیں تھی ان کو دینے کے لیے. لیکن شوق جب آدمی بادشاہوں والے پال لے ہیں تو سویلین نے بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ شعر ان پہ درست بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا کہ مٹی کی محبت میں ہم نے وہ قرض بھی چکائے ہیں جو واجب نہ تھے. آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی معیشت اور عوام کا جو کجمر نکل رہا ہے اس میں 6% جو ہے وہ آرمی بجٹ میں، دفاعی بجٹ میں اضافہ ہو گیا. تیل کا جو پیٹرول کا جو بحران ہے اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، آج بھی سویلین حکومت یہ جرات نہیں کر سکتی کہ وہ صرف اتنا اعلان کر دے
کہ آج کے بعد جن جن اداروں کو ہم فری آئل پیٹرول مہیا کرتے تھے، آج کے بعد کسی کو بھی فری پیٹرول نہیں ملے گا۔ اور پیٹرول استعمال کون کرتے ہیں؟ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، چاہے وہ سیکرٹریز ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ جنرلز ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ادائیں ہیں، یہ جو طور طریقہ ہے، اس سے پاکستان چلنے والا نہیں ہے۔ میں کوئی اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ حالات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی جو مراد یافتہ طبقہ ہے وہ اپنی چوانی بھی جو ہے نا سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عوام ہے 80-85% یہ لوگ کیسے یہ بوجھ غربت کا، مہنگائی کا لے کے تو چلیں گے اور اس ملک کے بڑے طبقوں کی پرورش کرتے رہیں گے؟ اور جب عوام تیار نہ ہوں ان کی پرورش کرنے کے لیے، تو پھر یہ اکثر لوگ سوویت یونین کی مثالیں دیتے رہتے ہیں نا، تو سوویت یونین میں کوئی بیرونی حملہ نہیں ہوا، کسی ملک کی جرات بھی نہیں تھی کہ سوویت یونین کی طرف میری آنکھ کر کے دیکھے۔ اس کے پاس وہ تو خود آرمامنٹ یعنی پروڈیوسنگ کنٹری ہے، اور اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود جو رشین فیڈریشن تھی، جس کو آج رشیا کہا جاتا ہے، جس کو آج روس کہا جاتا ہے، اس نے ساری ریاستوں کو کہا جاؤ بھائی اپنی اپنی آزادی لے لو اور اپنا بندوبست خود کرو۔ کئی نے پارلیمنٹ میں ریزولوشن کی، اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو ایک ملک معیشت کی جو تباہ حالی ہوئی، اس کی وجہ سے وہ ملک بغیر کوئی ایک فائر بھی چلائے وہ ختم ہو گیا، جس کا نام تھا سوویت یونین۔ لیکن شوکت صاحب ایک عرض کروں، جی جی، یہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جی یہ ایک طبقاتی وار کی طرف نہیں ہو گیا؟ ایک منٹ میں آپ کو اس طرف بھی آؤں گا۔ دوسری طرف جو ہے اکثر لوگ، خاص کر کے پاکستانی جو ہے، وہ عام لے مین بھی سوچتا ہے کہ جی یہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کو رول بیک کرنے کی مطالبے پاکستان سے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ رشیا سے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ چائنا سے کیوں نہیں ہوتے؟ یا امریکہ سے کیوں نہیں ہوتے؟ تو بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا نا، تو دنیا کو پھر بھی یہ پورا یقین تھا کہ وہ کوئی ایسے ہاتھوں میں وہ اس کے نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں لگیں گے جس سے کہ دنیا کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ جائیں گے، زندگی جو ہے وہ ایک ایسے خطرے کی طرف چلی جائے گی کہ جس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ چائنا کی معیشت پہ، اس کے وائبل ہونے پہ دنیا کو آج بھی یقین ہے، اس لیے اس کے نیوکلیئر ڈیٹرنس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک مضبوط حکومت ہے، ایک مضبوط معیشت کے ساتھ چل رہی ہے۔ یوکے کی جو معیشت ہے اس پہ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ اس ملک کی جو میں کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کے فرانس کی بات، انڈیا سے بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی معیشت کو اس قدر مستحکم کیا کہ دنیا کے اندر آج اس کے اور باتوں پہ اعتراض ہوگا، لیکن لوگوں کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی ایسی کیفیت میں ہے جس سے کہ وہ معاشی طور پر بدحالی میں مبتلا ہو جائے اور اس کے نیوکلیئر ڈیٹرنس غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں، یا کوئی ایسے لوگ جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کے بارے میں کسی انتقام کی آگ میں جل رہے ہو۔ پاکستان سے لوگ
کہ پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹررنس انڈر ڈیبیٹ انٹرنیشنل اس لیے ہے کہ چونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کے جو اندرون ملک جو تضادات ہیں اور جو کھچاؤ تناؤ لڑائی اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس ملک کے ایم این اے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ میں خودکشی کروں گا، خودکش حملہ کروں گا؟ کس ملک کی فوج کے لوگ جو ہے وہ آ کے اپنی ہی حکومت کو، اپنی ہی فوج کو یہ کہیں کہ انہوں نے یہ امریکہ سے مل کے تو یہاں تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں، اور وہ لوگ اسی آرمی سے جو ہے وہ اسی آرمی کے نام پہ پینشنیں بھی اور بڑی بڑی مراد بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ جو کرٹیکل صورتحال ہے، کوئی شخص بھی اگر جو سنجیدہ ہے اپنے زندگی کے معاملات میں اور جس کو عوام سے رتی بھر بھی کوئی غرض ہے، تو یہ صورتحال ہرگز نارمل نہیں ہے، بلکہ یہ خطرے کی گھنٹیاں نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعلے اٹھا رہی ہیں۔ اور اگر اس کو بھی ہم دیکھنے سے قاصر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ سر ابھی معیشت کی بات ہوئی، انڈیا کے پاس 634.28 بلین جو جنوری 2022 تک ان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر تھے، 634.287 بلین۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کی معیشت اس طرح ہے، آبادی بڑی ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنا خرچہ چلا سکتا ہے نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں آبادی بڑی ہونے کے باوجود بھی لوگ پیداواری سرگرمیوں کے لیے ان کے پاس اپرچونٹیز ہے، اس کی ایکسپورٹ ہے، امپورٹ اس کی کم ہے۔ اس میں جو ہے وہ شاید سرد جنگ کے اثرات ہیں آج بھی اس ملک پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے عالمی دنیا میں اگر ہم تعصبات کی اینک اتار کے تجزیہ کریں تو اس نے اپنے آپ کو ایک سنجیدہ نیشن ایسے ہی جیسے بنگلہ دیش ہے، ایک سنجیدہ قوم، ایک پاورفل قوم کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے۔ باقی دیکھیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جہاں کہیں بھی ہوں گی تو انسانی حق کی حفاظت کے لیے لوگ بولیں گے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ پاکستان تو اس وقت جو ہے وہ اپنے وجودیت اور عدم وجودیت کے توازن میں ہے، جی توازن میں ہے، جس میں عدم وجودیت اس کی جو ہے وہ پلڑا نیچے ہے اور وجود اس کا جو ہے وہ اوپر ہے، ملک ہے۔ اور یہ چیزیں ہم کوئی خواہش نہیں کر رہے ہیں، کوئی خواہش بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے معاشی حالات اور پھر جو حکومت آئی جس نے کوشش کی کہ یہ جو سفارتی یک و تنہائی ہے اس سے اس ملک کو تھوڑا سا نکالا جائے، کچھ ہمدردی پیدا کی جائے، کچھ گلہ منت کی جائے، کوئی معافی مانگی جائے اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کو بھی وہاں کے ادارے چلنے نہیں دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آئے روز، یعنی آپ اخبارات ذرائع ابلاغ کے ذریعے دیکھ لیں کہ 3 سال اور 60 ماہ میں کبھی ایک دفعہ بھی سپریم کورٹ نے کسی حکومت کی کسی رانگ ڈوئنگ پہ کوئی سوموٹو لیا، اور اپائنٹمنٹوں کے سوال پہ انہوں نے ایک حکومت کو ایسا دبوچ لیا کہ الٹیمیٹلی اس کو ان افسران کے تقرریوں اور تبادلوں کے لیے جو ہے ایڈوائزر بھی 2 ایڈوائزر بھی چلے گئے، ایسی انٹیلیجنس ایجنسی جس کا شاید یہ کام نہیں تھا وہ کام اس کے حوالے کرنا پڑ رہا۔ لیکن حکومت کیا کرتی، بچنا تو تھا اس نے۔ ابھی دیکھیں نا ایڈوائزر حنیف عباسی جو ہے اس کا ریزائن کروا دیا، اور آج ایک اور درخواست داخل ہوئی کسی محب وطن شہری کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نیب کا چیئرمین بنانے کے لیے حکومت کو حکم دیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کرے۔
اور عطر من اللہ صاحب نے کہا بھائی یہ درخواست لے جو پیچھے, اس کا کوئی قانون میں تقاضا نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ضرورت ہے, وہ اپوزیشن کا اور حکومت کا اپنا سیدھا سیدھا پارلیمنٹ کا حق وہ ہے, حق ہے, یعنی لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن اپوزیشن. جو ہے وہ دونوں مل کے کر سکتے ہیں. تو پھر لیکن بینیفٹ کیسے لیکن دیکھیں وہ جو اس محب وطن شہری, یہ اس ہاں طرح کے جو محب وطن شہری ہوتے ہیں نا, یہ فرماشی ہوتے ہیں, کسی نے فرمائش کی ہوگی کہ آپ یہ یہ کریں. جی جی, وجہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اسی طرح کی انٹینشن کا اظہار کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جب گورنمنٹ کچھ نام ظاہر ہے آئے مارکیٹ میں, اور اس میں جو سب سے جس نام کی طرف ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کنسنسس ہو جائے گا, وہ جسٹس باقر رضوی کے بارے میں تھا, اور ان کے بارے میں ججز کو شکایت ہے کہ وہ بندہ بڑا کہ وہ ذرا تھوڑا سا جرات مند آدمی ہے, یا یہ اس کو اتنا فائز عیسیٰ ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ آج بھی سپریم کورٹ کی رسیوں کو ہلا رہے ہیں, ان کے مدد کرو. کہنے پہ گھنٹیاں بجتی ہیں کہ اس حکومت کو اس طریقے سے تنگ کرو, اس طریقے سے. اور ثاقب نثار کی تو ساری ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پورا اسلام آباد اور وکلا برادری جو ہے وہ شور مچا رہی ہے. اچھا تو شوکت صاحب, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان حالات کے اندر بھی یہ سازشی جج, یہ سازشی جنرل, یہ سازشی ٹولہ جو ہے وہ باز نہیں آتا, تو ان کو کس دھرتی اور کس مٹی سے جو ہے نا, یہ تو صرف آج ایک اور بھی خبر وہاں تھی. ایک اور بات میں بتا دو, جی وہ جی ایک صاحب بہت چیخ چیخ کے کر رہے تھے کہ ہماری جو ہے ایک تو ریگولیشن کی نا کہ ہماری پینشنیں بڑھائیں, اچھا, اور ایک صاحب جو ہے وہ وہاں بہت چیخ چیخ کے کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کی پینشنیں بند کر دی گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے اٹس اے ویری ابنارمل سچویشن. ممکن ہے لوگ جو ہے وہ اس کو ایک واقعے کے طور پہ دیکھیں, لیکن یہ واقعات کی کڑیاں ہیں, تو مل رہی ہیں. یہ صرف کوئی بنی گلا سے نہیں ملتی. یہ جو فری میسن کا آپ نے حوالہ دیا نا, تو پاکستان میں یہ کتاب میں نے ایک دور میں عام آدمی کو فری میسن کی ممبرشپ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. حق نہیں تھا, بلکہ یہ صرف اعلیٰ افسروں, جی جی, اعلیٰ بیوروکریٹس اور اس طرح کے لوگوں کو, بزنس مین کچھ ایسے بزنس مین جن کا اثر سوکھ تھا. اور جی 4-5 لاکھ تو اس کی پاکستان میں فیس ہے. کئی دفعہ کئی آرٹیکل چھپے ہیں کہ اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں. ہم نے کبھی ہم یہ اس طرح کے ہمارا اس میں ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یہ ہے نا جی, آج پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دی, تو الیکشن کمیشن کو روکے نہیں, وہ فیصلہ سنانے لگا ہے. اب آپ یہ دیکھیے فارن فنڈنگ کیس کا, انہوں نے کہا جی ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا, ابھی دیکھتے. اس کے بعد ایک اور بات ہے, وہ جو واجد ضیاء صاحب نہیں تھے, وہ جو ہاں جی 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 جی, وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جو چیف جسٹس کا ہیرا تھا جس کو انہوں نے وہی تلاش کیا, انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کے خلاف نہ ہی مجھے یہ کوئی ثبوت ملا کہ تنخواہ لی, تو نہ ہی یہ ملا کہ اس کمپنی نے دی. اب مجھے یہ, اب میرا ایک چھوٹا سا آپ تو خیر میں آپ سے کیا سوال کروں کہ یہ کون سی عدالتیں ہیں. یہ کہتے ہیں روتے ہیں جی 128واں نمبر ہے, میں کہتا ہوں آپ کا تو 199 نمبر 199 ہونا چاہیے. نہیں, یہ ریٹنگ ہوتی جو ہے نا وہ 144 ملکوں کی, یہی کچھ ہوتا ہے, 48 پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں ایسے, اور اس میں یہ جو ہے نا وہ 128ویں نمبر پہ ہیں, اور یہ بھی پچھلی وہ ہے ابھی شاید ترقی کر کے ابھی اگر نئی وہ اس کی کریں گے تو. اچھا شوکت صاحب 10 منٹ رہتے ہیں, ایک اور عرض. آزاد کشمیر میں شوکت صاحب, آزاد کشمیر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جلدی زیادہ سمجھ جاتے ہیں, پی او کے میں کہوں گا تو ہمارے لوگ سمجھ نہیں جا رہا.
8-8 9-9 घंटे बिजली बंद, आज 5 घंटे लगातार बिजली बंद रही है। पानी का टैंकर 4000-5000 में हो गया है इन जहाँ पे मीरपुर वगैरह आगे पीछे। और मुझे नहीं समझ लगती कि ये क्या करते हैं, ये पैसे किधर लेके जाते हैं, ये बजट कहाँ खाते हैं, और जो अरबों रुपए कमाते हैं वहां पे जो हमारे वसाइल से, वो किधर जाते हैं। और दूसरी बात कि कल वो बहुत से लोगों ने कहा जी यासीन मलिक साहब, कल मुझे किसी ने कहा जी वो जी, मैंने कहा यार बात सुने, सदर आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर ने कहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि यासीन मलिक की अपील करें वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो अब असूली तौर पे तो सदर की बात माननी चाहिए उनको। नहीं, उसके बाद उन्होंने उनको हुक्म दिया अच्छा कि इस तरह के मुतालबे नहीं, बल्कि अब अच्छा तुम जाओ और हमने जो प्रोग्राम अरेंज किए हुए हैं वो मुजाहिरे, तो उनमें जाके जो है ना उनकी रहाई की मुजाहरा कोई नहीं, मुजाहरा कोई नहीं, सिर्फ कॉन्फ्रेंसें होंगी, वही कॉन्फ्रेंस है, मुजाहिरे मजम्मती कॉन्फ्रेंसें होंगी, मजम्मती कॉन्फ्रेंस है। मुजाहरे अब नहीं कहने होंगे। का मतलब ये है कि देखिए, ये सब या तो ये पागल लोग हैं, आमक हैं, या इनको कोई समय नहीं है। जिस मुल्क के कहने पे ये सारे मुजाहिरे करते हैं, ये सारे जाके तो फॉरेन ऑफिस में धरना दे के बैठे, बशमूल वो लोग जो यासीन मलिक को जेन्युइनली चाहते भी हैं कि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं जाते, लेकिन कहीं कोई इंटरनेशनल। और सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। इंडिया जो है, जो कुलभूषण यादव था, कुलभूषण यादव जी, उनको कुछ रेमेडीज और जो कानून के अंदर जो सुकम थे उस पे ले गए ना, अल्टीमेटली रेमेडी मिली ना बिल्कुल बिल्कुल। उसको, वकील से भी एक्सेस मिली, उसको फैमिली से भी मिलने का हक मिला, उसको अपील का भी हक मिला, ये सारी चीजें है ना। लेकिन इनको प्रॉब्लम ये है कि उधर यासीन मलिक साहब ने जो कमाल कानूनी नुक्ता निकाला है, जी वो ये निकाला है कि उन्होंने लगे अपने जो जितने उन पे इल्जाम लगे वो सारे उन्होंने तस्लीम कर ली, कबूल कर ली। जी जी दुनिया में देखे ना, वो जो नेल्सन मंडेला था, जिसको जो है ना सारी दुनिया की तहरीकों के लोग जो है ना वो रे ऑफ द होप, जी जी उन पे कोई तकरीबन 117 से ज्यादा इल्जाम लगाए गए थे। इसमें कत्ल, बलवा और फॉरेन फंडिंग के जी, इनको बाहर से पैसे मिलते हैं और उसके लिए यहाँ जो है ना ये मसल्ला ग्रुपों को सपोर्ट किया हुआ है, कम्युनिस्टों के हिता दी हैं, और फिर 32 साल की उनको सजा दे के जो कैद बमशक्कत थी। लेकिन जब उनको अदालत में पेश किया, उसने उन सारे इल्जाम से इनकार किया और अब उस केस को न प्लेड किया। इसी तरह जो फेडरल कास्त्रो थे, ये तो हर लोग ही कोई नहीं ना, मैं उन लोगों की मिसाल दे रहा हूं कि जिन पे रियासतों ने अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करके उनको फंसाने की कोशिश की। 17 घंटे की कोर्ट के अंदर फेडरल कास्त्रो की एक रिकॉर्ड स्पीच है। तो एनीओ, इनको चाहिए ये इधर उधर देखने के बजाय, अगर इनको डेड बॉडी नहीं चाहिए, मेरी वही बात पे इनको करने अगर वाला एक था। नई, ये अगर ये समझते हैं कि मकबूल भट्ट की लाश थोड़ी पुरानी हो गई है, चूंकि उसके बारे में भी कई एक कहानियां हैं कि उनको मरवाने के लिए क्या क्या कंस्पिरेसीज की गई, लेकिन यासीन मलिक के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, चूंकि ये ऑपरेशन टुपैक के वो हिस्सेदार हैं, जो पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी बनाई ऑपरेशन टुपैक, और उसका लोगों को हिस्सा बनाया गया ये कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने भी बंदूक उठाई। फिर 5 लिहाजा अगस्त इनको इधर उधर जाने के बजाय इनको इस्लामाबाद के अंदर जाके धरना देना चाहिए और एक ही मुतालबा करना चाहिए कि पाकिस्तान उन इदारों में जाए, और अगर इनका अपना दिल कहता है कि वाकई हम कोई मासूम हैं,
ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ ہم کسی کی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں، کسی تعصب کا نشانہ بن رہے ہیں، تو پھر ان کو باہر آنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں جاتے تو پھر یہ باقی جو شور شرابہ ہے نا، they need a new dead body۔ پاکستان تو 5 اگست 2019 کے اس پہ بھی نہیں گیا تھا، جانا چاہیے تھا، اگر وہ مطلب یہ کہ یہ جو پرو پاکستان ہیں، یہ جو پاکستان کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس تو یہ سارے ڈاکومنٹس موجود تھے اس فیصلے کے خلاف جانے کے لیے، اب نہیں گئے۔ تو اس سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوئی پرائیویٹ پارٹی نہیں جا سکتی، نہیں جا، جی یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی ممبر سٹیٹس ہیں وہی جا کے جو ہے نا، جنہوں نے سگنیچر کیے ہوئے ہیں، وہ اگر کسی ان کی نظر میں کوئی زیادتی ہوئی ہے کسی قوم کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، کوئی قانونی سکم ہے، کوئی قانونی وضاحت ہے، تو وہ جا سکتے ہیں، ورنہ یہ ساری موکری ہے۔ اور مجھے معاف کریے گا، جو لوگ ہیں یاسین ملک کی پارٹی سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو انڈین ایمبیسیز کے پاس جانے کے بجائے پاکستان کے فورن آفس میں جانا چاہیے، اگر وہ واقعی یاسین ملک کی زندگی کے ساتھ ان کو کوئی تھوڑی بہت بھی ہمدردی ہے، کوئی پیار ہے، کوئی اس کی بقا چاہتے ہیں، اور ان کی مسز کو بھی جو کام وہ باقی لوگوں کو کہہ رہی ہے وہ سب سے پہلے ان کو کہے جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے، کہ آپ لوگ یہ کیس جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں لے جائیں، اور اگر یہ نہیں لے جاتے اور یہ ان سے نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو یاسین ملک کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں میں یہ ہر ایک کا جے کے لیفٹ کے یا اس کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ جتنے جو پالیسیاں بنانے والے ہیں، جو ڈیمونسٹریشن آرگنائز کرنے والے ہیں، یا تو ان کو عقل نہیں ہے، اور وہی روایتی طور پر جو مطلب دشمنیاں ان کا اظہار کرتے ہیں، تو اگر جانا ہے تو ان کو سب سے جا کے پہلے پاکستان کے فورن آفس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے، تو اس وقت اٹھیں گے جس وقت آپ جو ہے وہ آخر رہے ہیں۔ جب امان اللہ کی ان کو ضرورت تھی تو پاکستان سے ٹاپ کے کانسٹیٹیوشنل لائرز یہاں برسل میں پیش کر دیے تھے نا، جی 93 میں۔ تو اگر یاسین ملک کی زندگی سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب اس کو اگر وہ اسٹینڈ فور سمجھتے ہیں، تو اس سے باقی جو ان کے چاہنے والے ہیں، باقی جو کشمیری ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، اور مزید جو ہے وہ ایسے کلچز میں جانے کے، ان سازشوں کا حصہ بننے کے، کم از کم اپنے ایک کلیئر ویژن کے ساتھ تو زندہ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب 1.5 منٹ رہ گیا آپ کا، آخری بات آپ سے، پھر آپ کچھ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہم انسانی حقوق کی باتیں تو ہم روز کرتے ہیں، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ سارا، اور اب یہ جو بالکل بنیادی 2-3 چیزیں ہیں، پانی، بجلی، دیکھیے بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بات سنیے، میرپور کو پانی مطلب پانی تو ہمارے پاس وفر مقدار میں ہے نا، جی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، اور یہ سو کالڈ وزرا اور سو کالڈ پرائم منسٹر اور سو کالڈ پریزیڈنٹ ہیں، میرپور کے ہمارے ہم وطنوں کو چاہیے کہ وہ ان کے دفتروں کا گھیراؤ کریں، اس لیے کہ آپ کو ایریگیشن پرپزز کے لیے، پینے کے صاف پانی کے لیے ضرورت ہے کہ آپ پانی کے ان سورسز کو استعمال کریں۔ یہ جو اوبلائج کرنے کی، یہ جو مکھن بازی کی جو پالیسی ہے ان کی، کہ ہمارے اقتدار پہ کوئی مطلب وہ نہ ہو جائے، تو یہ پالیسیاں جو ہے نا، جن لوگوں کے لیے آپ اپنے رشتے ناطے تعلق خراب کرتے ہو، ایک دوسرے کے اپنے ہی رشتے داروں کو، بھائیوں کو جو ہے نا، وہ آپ بعض دفعہ ان کے سر پھاڑ دیتے ہو، تو اپنا حق لینے کے لیے